जिनको आदमी पालता है ना, जैसे ऊंट है, गाय है, बकरी है, ये जानवर। तो कह रहे हैं जो मवेशी ذاتی استعمال کے لیے رکھے گئے ہوں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی آدمی گائے رکھا ہے، اس سے دودھ پیتا ہے، وہ 2 گائے 3 گائے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ پھر کتنے گایوں پر زکوٰۃ نہیں، وہ تفصیل ہے الگ۔ انشاءاللہ جب ہم کھیتی باڑی کے، یا کل ہی انشاءاللہ کل ہی ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کتنے جانور پر زکوٰۃ ہے۔ جو مویشی صرف ذاتی طور پر ذاتی استعمال کے لیے رکھے گئے ہوں اور وہ مالک کے خرچ پر ہی چرتے ہوں، یعنی مالک ان کو کھلاتا پلاتا ہو، گھر میں باندھ کے رکھتا ہو اور ان کو کھلاتا پلاتا ہو، اور چرنے کے لیے ان کو نہ چھوڑتا ہو، جنگل جھاڑی وہ نہ جاتے ہوں، تو ایسی صورت پہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانور سائمہ نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سائمہ کہتے ہیں اس جانور کو جو چرنے والی ہو، سات سے نہیں، سین سے۔ جو مویشی تجارت کے غرض سے رکھے ہوئے ہوں ان کی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تجارت کے لیے جانوروں کے خرید و فروخت کرتا ہے، اس کا وہی بزنس ہے کہ وہ جانوروں کو خریدتا ہے بیچتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو وہ سامان تجارت ہے تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو مویشی خرید و فروخت کے لیے رکھے گئے ہوں اور ان کی تعداد نصاب کو پہنچے تب ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایک جانور کوئی خرید کے ایک جانور کو بیچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر ان کی قیمت اگر پہنچتی ہے نصاب تک تب اس میں زکوٰۃ لگے گی۔ اس کی کیا تفصیل ہے اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے۔ چلیے چلیں اس کے بعد پڑھیے۔ نصاب اناج اور پھل، ان کا نصاب 5 وسق ہے جو کہ تقریباً 20 من 725 کلو گرام ہوتا ہے، جس میں سے 10واں یا 20واں حصہ ہوگا۔ سونے کا نصاب 20 دینار ہے جو کہ 87 گرام ہوتا ہے۔ چاندی کا نصاب 5 اوقیہ ہے جو کہ 612 گرام ہوتا ہے۔ کرنسی اگر سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے بھی 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تجارتی اموال، اس میں قیمت کا اندازہ کیا جائے، چنانچہ اگر وہ سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے بھی 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مویشیوں کا نصاب مختلف نوعیت کے جانوروں پر مختلف ہوگا۔ اونٹ کم از کم نصاب 5 اونٹ، گائے کم از کم نصاب 30 گائیں، بکری کم از کم نصاب 40 بکریاں ہیں۔ بس کہہ رہے ہیں نصاب کہہ رہے ہیں اناج اور پھل، تو کہا کہ ان کا نصاب 5 وسق ہے جو کہ تقریباً 20 من 725 کلو گرام ہوتا ہے نا، 20 من یہ 725 کلو گرام ہوتا ہے، جس میں سے 10واں یا 20واں حصہ اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ خود سے سینچائی کیا گیا ہو تو 20واں حصہ نکالے گا، اور اگر آسمان کے بارش کے پانی سے وہ سینچائی کی گئی ہو تو اس کا 10واں حصہ نکالے گا، جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سونے کا نصاب 20 دینار ہے جو کہ 87 گرام ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے 85 کہا، کچھ لوگوں نے 90 کہا، بہرحال انہوں نے 87 مانا ہے، آپ اسی کو مان کے چلیے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چاند کا نصاب 5 اوقیہ ہے جو کہ 612 گرام ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا 595 گرام، انہوں نے 612 گرام کو مانا ہے۔ چلیے آپ 612 گرام ہی مان کے چلیے، امتحان میں آئے گا تو اسی کو لکھیے گا 612 گرام جو آپ کی کتاب میں ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو 595 گرام مانا ہے۔ بہرحال کرنسی اگر سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائیں یا اس سے زیادہ ہوں، یہ سونا اور چاندی کہہ رہے ہیں، لیکن علماء کا راجح قول اس میں یہ ہے کہ جو چیز کم ہو، تو کم کیا ہے؟ چاندی ہے، تو ہم چاندی کا نصاب مانیں گے۔ اگر 612 گرام چاندی خریدنے کے برابر ہمارے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ کے اوپر بھی
زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، 2.5%، یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تجارتی اموال، اس میں قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، ہے نا، اگر سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں سوالات آ چکے ہیں۔ مویشیوں کا نصاب مختلف نوعیت کے جانوروں پر ہوگا، کم از کم نصاب 5 سے اگر زیادہ ہوا، 6 ہوا، 7 ہوا، 8 ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ گائے کم از کم نصاب جو ہے وہ 30 گائے ہیں، اور بکری کم از کم نصاب 40 بکریاں ہیں۔ جی چلیں اس کے بعد پڑھیے۔ مصارف زکوٰۃ، ارشاد الہی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ صدقات، زکوٰۃ و خیرات تو فقیروں اور مسکینوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تعلیف قلب منظور ہو، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 7۔ ایک منٹ، مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ جب آدمی نکالے گا تو کہاں دے گا، کن لوگوں کو دے گا؟ تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے کہ کون زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اور کس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، یہ آیت سب کو یاد کرنی پڑے گی۔ سمجھ گئے آپ لوگ، سارے لوگ؟ پیغام پہنچا دیجیے گا، جو لوگ نہیں موجود ہیں ان کو کہہ دیجیے گا کہ یہ ہمارے ہوم ورک میں ہے کہ یہ آیت یاد کر کے سب کو سنانی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہاں تک پوری آیت یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقات مانے زکوٰۃ، زکوٰۃ و خیرات، فقیروں، مسکینوں، فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے جی؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فقیر جو گھر گھر جا کے مانگتی ہیں، اور مسکین جو سوال نہیں کرتے ہیں لیکن بولیے۔ فقیر جو گھر گھر جا کر مانگتے ہیں، اور مسکین جو نہیں بول پاتے، نہیں کہہ پاتے ہیں، اور بس ان کو دیکھنا پڑتا ہے سامنے۔ یہی ہے فرق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، مسکین بولتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، اور فقیر بولتے ہیں جس کے پاس کھانا نہیں ہے کسی بھی وقت کا، بس وہ اس وقت محنت کرتا ہے تو بس اس کے بعد وہ کھاتا ہے۔ اور مسکین جس کے پاس 1-2 وقت کا کھانا ہے، اور مطلب 3 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، لیکن 1-2 وقت کا کھانا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوری تفصیل آپ نہیں بتا سکتے۔ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، مسکین وہ ہے جس کے پاس اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے برابر مال نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ 20,000 ہے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی تنخواہ 20,000 ہے۔ ایک شخص ہے جس کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، لیکن اس کے بچوں کی فیس، اس کے گھر کا کرایہ، ماں باپ کا دوا بیرو اور سب کچھ ملا کر کے منتھلی خرچہ اس کا 30,000 ہے۔ اس کو مسکین مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانا جائے گا۔ یہی ہے مسکین۔ مسکین کے پاس، مسکین کہتے ہیں اس کو جس کا مال تو ہے لیکن اس کو اپنی پوری ضرورت اس سے وہ نہیں پوری کر سکتا ہے، جو جائز ضرورتیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، گھر میں رہ رہا ہے، اب کہے گا ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں مسکین ہے،
موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم 4 چکا لیں، موٹر سائیکل سے ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو کیا اس کو مسکین کہیں گے؟ بولیے بولیے جی، نہیں بولیں گے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اس کو مسکین نہیں بولیں گے. ہاں، اس کو مسکین نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کی ضرورت اس سے پوری ہو جا رہی ہے آپ کی. لیکن ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے وہ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھر پہ رکھ لے، بچوں کو گھر پہ پڑھا دے، نہیں، بچوں کا حق ہے کہ وہ تعلیم دے. اب تعلیم کے لیے جس اسکول کو اس نے چنا ہے، اس کی فیس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگرچہ وہ 20,000 کما رہا ہے، لیکن بچے اس کے کثیر العیال ہے، زیادہ ہیں، اور گھر کا کھانا خرچہ کرایہ سب ملا کر کے 20,000 سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو مان لیجئے 30,000 روپے منتھلی اس کا خرچہ ہے، تو 10,000 روپے زکوٰۃ کے مال سے، بیت المال سے اس کو دیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں مسکین. اور فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو. دونوں کی دلیل کیا ہے دیکھیے، سورۃ الکہف میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے علیہم الصلاۃ والسلام. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب خضر سے گئے تو کشتی کو توڑ دیا انہوں نے. 3 کام کیا، اس میں سے ایک کام تھا کہ کشتی کو بھی توڑا اختصار کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کشتی کو کیوں توڑ دیا، آپ نے بہت برا کام کیا. تو حضرت موسیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے جب اس کی وضاحت کی تو کیا کہا؟ اما السفینۃ، جہاں تک تعلق سفینہ کا ہے یعنی کشتی کا، فکانت لمساکین، یہ ان مسکینوں کی کشتیاں ہیں، یعملون فی البحر، جو سمندر میں محنت اور مزدوری کرتے ہیں، وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور ادھر ایک بادشاہ رہتا ہے جو ہر سفینے کو، ہر کشتی کو غصب کر کے چھین لیتا ہے اگر وہ صحیح سالم ہو تو. ہم نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتیوں کو نہ چھینے. خضر نے ان کو مسکین کہا، باوجود وہ کشتی کے مالک تھے کہ نہیں جی؟ جی شیخ. جی شیخ. پتہ یہ چلا کہ کشتیوں کی جو کمائی ان کو حاصل ہو رہی تھی وہ ان کے بنیادی ضرورت کے لیے کافی نہیں تھی. دلیل سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ مسکین کی دلیل ہوئی. اب آئیے فقیر کی دلیل، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجرین صحابہ کرام، فقیر صحابہ کرام، کمزور صحابہ کرام، جن کو ان لوگوں نے ان کے گھروں سے نکالا یعنی مکے سے نکالا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ انہوں نے، زمین جائیداد مال دولت سب کچھ، وہ کہاں چھوڑ کے آ گئے تھے؟ مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے، خالی ہاتھ تھے، بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فقراء کے لفظ سے تعبیر کیا، فقراء المہاجرین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے تو، لیکن اس کو اس کی بنیادی ضرورت کے لیے وہ مال کافی نہیں ہو پا رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی فرق دونوں کا؟ جی شیخ. آپ نے جو جواب دیا ہے اس کو درست کر لیجیے گا. کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، والعاملین علیہا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں گورنر کے جانب سے جن کو زکوٰۃ وصولنے کے اوپر رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ وصولنے کے اوپر ان کو رکھا جاتا ہے. گورنر رکھے گا یا اسلامی جو بادشاہ ہے وہ رکھے گا، ہے نا. ان کو کیوں رکھے گا؟ کہ یہ جا کر کے گاؤں گاؤں، کریا کریا، محلے محلے گھوم کر کے زکوٰۃ وصول کر کے لے کر کے آئیں. ان کی تنخواہ کا جو انتظام کیا جائے گا نا، وہ زکوٰۃ کے مال سے کیا جائے گا. سمجھ گئے بات کو؟ والعاملین علیہ. لیکن
موجودہ زمانے میں جو لوگ مدارس وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں سے اپنا کمیشن لیتے ہیں اور ان کی تنخواہ بھی ہوتی ہے، کمیشن لینا تو جائز ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تنخواہ کی متعین ہو جائے اور تنخواہ کے اوپر وہ کام کریں، جو ان کی محنت ہے اس کا وہ خرچہ لے سکتے ہیں۔ لیکن کمیشن بنا لینا کہ بھائی ہم 100 روپے اگر وصول کریں گے تو 40 روپے لے لیں گے، 40%، 30%، کچھ لوگ 60%، 50% تک لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ والعاملین علیہ، اس کے بعد کہا والمؤلفۃ قلوبہم، کیوں بدل دیا جی اس کو؟ اسکرین کیوں بدل دی آپ لوگوں نے؟ کیوں؟ ہاں، والمؤلفۃ قلوبہم، یہ مؤلفۃ قلوبہم کون لوگ ہیں؟ کہا کچھ لوگ ایسے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کو اگر کچھ مال و دولت دے دیا جائے تو وہ پکے ہو جائیں گے اسلام میں، ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ قلوبہم وفر رقاب، گردن آزاد کرنے، کوئی قیدی بنا لیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ غلام ہوتے تھے تو غلاموں کو آزاد کیا جا سکتا تھا زکوٰۃ کے مال سے، اور اب اگر غلامی کا دور نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آدمی بے گناہ تھا، ناحق اس کو لوگوں نے پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا ہے، تو اس کا کیس لڑنے کے لیے اور جیل سے اس کو چھٹکارا دلانے کے لیے جو عدالتی کاروائیاں ہوتی ہیں، وکیل ہائر کیا جاتا ہے، اور اس میں جو خرچ وغیرہ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مال سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، ایک آدمی جو قرضہ لیا تھا اپنی کسی ضرورت کے خاطر، ہاں، یہ کے لیے نہیں، ایسی دکھلاوے کے لیے نہیں، یا ضرورت نہیں تھی قرضہ لے لیا، ایسا نہیں، قرضہ لیا تھا اس وقت اس کی ضرورت تھی، اس نے قرضہ لیا اور لینے کے بعد وہ بیچارہ دیوالیہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ کسی نے کسی سے لیا اور لینے کے بعد اس نے کاروبار شروع کی، کاروبار شروع کرنے کے بعد وہ آدمی کاروبار اس کا نہیں چل سکا، ڈوب گیا، تو وہ تو قرض دار ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اور جو قرض دینے والا ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ آئے بیت المال میں اور کہے کہ بھائی ہم نے اس سے یہ مجبوری سے قرضہ لیا تھا، ہماری حالت دیکھیے، دکانداری شروع کی تھی نہیں چل سکی، اب یہ پیسہ مانگنے والا ہمیں تنگ کر رہا ہے، تو جو قرضہ ہے وہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں کون لوگ ہیں؟ اس میں اچھا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مفسرین کرام نے جن باتوں کو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غازی ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو اور اس کا نام سرکاری رجسٹر میں درج نہیں ہے، تو اس کو اگر تنخواہ دینے کی بات آئے گی تو زکوٰۃ کے پیسے سے دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فی سبیل اللہ میں حاجی آتا ہے، ایک آدمی بہت غریب ہے لیکن بیچارہ بہت پابند ہے نماز کا، روزے کا، اور بڑی خواہش ہے اس کو کہ ایک مرتبہ مکہ گھوم کے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا دیدار ہم کو بھی نصیب فرما دے، وہ خواہش ہے زندگی میں، ہاں، تو اب اسی سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں وہاں، تو آپ ہمیں کچھ مدد کر دیجئے۔ تو کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کے مال سے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس انسان کو آپ حج کرا دینا چاہتے ہیں، جو مستحق ہے اور غریب ہے تو اس کو آپ کرا سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور وابن السبیل کہتے ہیں جی راستے کا بیٹا۔ راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ راستے کا بیٹا وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی گیا اپنے یہاں کا، وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن کہیں سفر کر کے گیا، اور سفر کر کے جانے کی صورت میں راستے میں اس کا جیب کٹ گیا، کسی چور نے اس کا سامان چرا لیا، اب اپنے گاؤں میں وہ کروڑ، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اس وقت کرائے کے لیے بھی گھر جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، سب کچھ کٹ گیا۔ اور یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی یہ چیز ممکن ہے جی۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان گیا کہیں پہ، اب اس کا موبائل بھی چوری ہو گیا، لاکھوں روپے موبائل پہ پڑے ہوئے ہیں، فون پہ، گوگل پے، اب نہ اس کے پاس موبائل ہے نہ اس کے پاس کارڈ ہیں، پرس بھی چوری ہو گئی جس میں عام طور پہ لوگ کارڈ رکھتے ہیں، اور وہ بریف کیس وغیرہ سب چوری ہو گیا۔
اب وہ خالی ہاتھ ہو گیا، اب کہاں جائے گا وہ؟ اب مسلمانوں کی بیت المال اگر قائم ہے تو وہاں آ کر کے اپنی حالات بتائے گا کہ بھائی صاحب اس طرح سے ہم ہیں، اور فلاں جگہ مجھے سفر کرنا ہے، جانا ہے، اور یہ معاملہ مجھے ہو گیا ہے، آپ ہم کو مدد کیجیے، ہمیں مدد کیجیے. یہ کہہ کر کے وہ مدد مانگتا ہے تو اس کو بھی بیت المال کے مال سے اس کی بھی مدد کی جائے گی. سمجھ گئے بات کو؟ وابن السبیل. اور اگر وہ پھر چاہے اس کا مال ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ چاہے تو اپنے گاؤں جا کر کے ان لوگوں کا ایڈریس لے لے اور وہاں سے جا کر کے اپنے یہاں سے جب پیسہ یا کارڈ اس کو ہو جائے یا گوگل یا فون پے یا موبائل خرید لے تو پھر وہ اپنا پیسہ ان کو لوٹا دے اگر لوٹانا چاہتا ہے تو، ورنہ وہ مستحق ہے. اگر وہ کھانا چاہتا ہے تو حلال طیب ہے اس کے لیے، وہ کھا سکتا ہے. جی سمجھ گئے جی یہ بات؟ مصارف زکوٰۃ کو سمجھے؟ جی شیخ الحمدللہ. لوگ بولتے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے. جی شیخ الحمدللہ. الحمدللہ شیخ. اس کے بعد چینج کیجئے، اس کے بعد کچھ ہے اور حج آ گیا بس. اچھا مائک بند رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چلیے ریکارڈنگ آف کیجئے. اب کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟